فتنوں کے دور میں ایسی کیا باتیں ہوتی ہے، فتنوں کے دور میں ایسی کون سی علامتیں ہوتی ہے؟ جیسے عام طور پر آج ہم ہر جگہ جگہ سن رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ فتنے کا دور ہے، فتنے کا دور ہے، تو بہت سی مرتبہ یہ سننے میں آتا ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات بھی ہوتی ہے تو بس فتنوں کا دور ہے کہہ دیتے ہیں۔ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ فتنوں کے دور کا جو صحیح مطلب ہے اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں، اور جو باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی ہے، ان باتوں میں اور عوام کے سمجھنے میں بعض مرتبہ کچھ کنفیوژن سا محسوس ہو رہا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ دا میسیج میڈیا کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ناظرین کے سامنے اگر یہ بات بتائیں کہ فتنوں کے دور کی علامتیں کیا ہوتی ہے، مختصراً ہی صحیح، تو بہت زیادہ لوگوں کا کنفیوژن دور ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سيكون في امتی كذابون دجالون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين، او كما قال وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کا احسان مند ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے اور اسلام کی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور پھر ماشاءاللہ آپ نے یہ جو سلسلہ شروع فرمایا ہے میسج میڈیا کے ذریعے، اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یہ آج کے دور میں اسلام کی دعوت کا اور اسلام کے دفاع کا اور مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کا دیگر ذرائع میں سے ایک اہم ذریعہ۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ فتنوں کے دور سے کیا مراد ہے، عوام میں کنفیوژن ہے کہ ہر کوئی فتنہ فتنہ کہتا ہے، لیکن فتنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، فتنہ اصل میں ایک عربی لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں آزمائش کے، اور یہ جو آزمائش ہوتی ہے یہ آزمائش ایمان کی بھی ہوتی ہے اور مادی اعتبار سے بھی، مال و دولت کے اعتبار سے بھی اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں دونوں آزمائشوں کا تذکرہ ہے۔ جیسے آپ قرآن مجید کی جو تحویل قبلہ سے متعلق آیت ہے، اس میں اگر آپ غور کریں گے تو وہاں پر بھی فتنہ کا لفظ ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَمَا فتنہ کیا ہے؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ۔ یہ اس طرح کی مطلب فتنة، اور اسی طرح سورہ عنکبوت کے شروع میں ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ لا يفتنون کا لفظ آیا ہے کہ کیا لوگ مسلمان اس بات پر مطمئن ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد ان کی آزمائش نہیں ہوگی اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ اور سورہ پارہ 2 میں جہاں پر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کہ ہم تم کو آزمائیں گے مالوں میں کمی کر کے اور پیداوار میں کمی کر کے، یعنی یہ آزمائش کے معنی میں ہے فتنہ جو۔
جی اب یہ آزمائش ایمان کی بھی ہو سکتی ہے اور مال و دولت مادی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے۔ جی جہاں تک احادیث میں فتنوں کا تذکرہ ہے وہاں پر فتنوں سے مراد دونوں باتیں ہیں کہ آدمی مال کو بھی فتنہ فرمایا گیا اور جو فتنے پیدا ہوں گے ایمان پر حملہ آور ہوں گے ان کو بھی فتنہ کہا گیا۔ تو جی احادیث میں جو ابواب الفتن کے نام سے جن فتنوں کا تذکرہ ہے وہاں پر وہ فتنے مراد ہے جس سے آدمی کا ایمان داؤ پر لگ جائے، جو آدمی کے عقیدے کو، آدمی کے ایمان کو چیلنج کرے، وہاں جی پر وہ فتنے مراد ہے۔ تو موجودہ دور میں جو فتنوں کا دور ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ فتنے بارش کی طرح ابل پڑیں گے، ایک فتنہ ختم نہیں ہوگا دوسرا فتنہ شروع ہو جائے گا۔ اور اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، بادروا بالاعمال الصالحہ، کہ نیک اعمال میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ فتنوں کا دور شروع ہو جائے۔ اور اس دور میں مسلمان صبح میں مومن رہے گا اور شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن رہے گا صبح میں کافر ہو جائے گا، اور دنیا کے معمولی فائدے کے خاطر اپنا ایمان داؤ پر لگائے گا۔ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا ویبیع دینہ بعوض من الدنیا، کہ دنیا کے معمولی فائدے کے خاطر اپنا ایمان بیچ دے گا۔ تو آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور جو زمانہ ہم پر چل رہا ہے اس میں یہ فتنوں کا دور ہے۔ یہاں پر ایک طرف قادیانیت کا فتنہ ہے، ایک طرف شکیلیت کا فتنہ ہے، ایک طرف فیاض کا فتنہ ہے، دیندار انجمن والوں کا فتنہ ہے۔ یہ مختلف فتنے ہیں، ان فتنوں کے درمیان رہ کر ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رکھنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو آپ نے بتایا تھا کہ فتنوں سے کیا مراد ہے، تو جی یہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے اور ایمان کو متاثر کرنے والے، عقیدے کو چیلنج کرنے والے، یہ فتنہ مراد ہے۔ اور یہاں رک کر میں ایک تھوڑی وضاحت اور کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ارشاد فرمائی کہ لا تقوم الساعة حتى يبعث كذابون دجالون، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بہت سارے جھوٹے دجال پیدا نہ ہو جائے۔ یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ دجل کا لفظ استعمال کیا گیا۔ دجل کے معنی کیا ہے کہ کسی بھی چیز کو ملمہ سازی کر کے پیش کرنا، یعنی جھوٹی بات کو سچ بتانا یا باطل کو حق بتانا، غلط کو صحیح بتانا، ایسی آئیڈیالوجی اور ایسی ٹیکنالوجی اور ایسی سائیکالوجی سے بات کرنا کہ آدمی کو صحیح بات غلط محسوس ہو اور غلط بات صحیح محسوس ہو۔ تو یہ دجل کا، فریب کا دور، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو فتنوں کا دور ہے تو اس میں دجل اور فریب کا دورہ ہوگا کہ آدمی ایمان کے نام پر دجل پھیلائے گا، فریب دے گا۔ تو یہ اس پر بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ فتنوں کے دور میں یہ باتیں واضح طور پر پیش آئے گی۔